آج کا دن خبروں سے بھرپور، اور آپ نے تقریریں سنی نیشنل اسمبلی سے، سینٹ سے، سیاستدانوں کی بہت جوشیلی تقریر اس میں بلاول بھٹو کی، جس سے لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں، کیونکہ آج ہی سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن بھی آیا، ہفتے کا دن چھٹی کا، لیکن سپریم کورٹ نے میک شور کیا کہ آج ہی وہ ڈیسیژن جاری کیا جائے، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ بالکل تیار ہے اب آئینی ترمیم لانے کے لیے، تو اس لیے نمبر گیمز پہ جو سیاست پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے، بلاول بھٹو نے آج ایک چارج شیٹ جاری کی عمران خان صاحب کے بارے میں، اور اس چارج شیٹ کو آپ کو سنیں۔ کچھ انڈیویجول اسٹیبلشمنٹ کے ادارے میں موجود تھے اور کچھ انڈیویجول جو اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مل کے ایک سازش شروع کیا۔ پہلا حملہ ہمارے عدم اعتماد کو آرٹیکل 5 کی بنیاد پہ رد کرنا، کانسٹیٹیوشن کا توڑنا۔ دوسرا حملہ زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے الیکشنز کروا دو۔ تیسرا حملہ اس اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کا متنازع کروا دے۔ جب وہ انٹیلیجنس چیف تھا، اس نے وہ کرپشن کے ثبوت خان صاحب کے سامنے رکھا، اس کے بجائے کہ اس کرپشن پہ ایکشن لیا جائے، اس نے وہ انٹیلیجنس چیف کو ہٹا دیا۔ یہ جو ان کا فارم 45 فارم 47 کا پروپیگنڈا ہے، اس پہ بھی ایک بہت بڑا کہانی سامنے آنے والا ہے۔ یہ کون صاحب ہے جو آپ کے رینکس میں ہیں، جو خان صاحب سے ایسے کوئی بیان دلوا دیتے ہیں یا ایسے کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں اور پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں؟ نوجوان لیڈر بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، میں نے انہیں اتنی جوشیلی تقریر پارلیمنٹ میں بہت عرصے بعد سنی ہے، جس میں ایک واضح چارج شیٹ انہوں نے دی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ ہیں تو ساتھ ساتھ، لیکن اس وقت آمنے سامنے لگ رہی ہیں۔ کیسے؟ ود ان منٹس سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آتا ہے۔ ڈیسیژن کیا ہے؟ کئی دنوں سے الیکشن کمیشن کی ایک اپلیکیشن ان کے پاس پڑی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ ابہام دور کیا جائے جو ان کا فیصلہ ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں، لیکن سپریم کورٹ نے دور نہیں کیا۔ جیسے یہ پارلیمنٹ میں آج خبریں آ رہی ہیں کہ آج یا کل میں کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے، وہ آئینی ترمیم جوڈیشری کی اصلاحات سے متعلق ہے، تو سپریم کورٹ نے اس سے پہلے کہ پارلیمنٹ کوئی آئینی ترمیم لے کے آئے، نمبر گیمز جس سے ڈسٹرب ہو سکتی ہیں وہ فیصلہ جاری کیا، اور اس کے اہم نکات میں سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی ارکان کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا سراسر غلط ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی اور قانونی نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے، میں دھمکی نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھ پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، لیکن کہا انہوں نے ایسے ہی ہے، یا تو ایکشن لیتے یا نہ کہتے۔ خیر، فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلی پر بھی ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کو سخت الفاظ میں مسترد کیا جاتا ہے۔ فارن آفس کا بیان لگ رہا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کم لگ رہا ہے، لیکن فارن آفس ایسے الفاظ مسترد کرتا ہے کسی دوسری دشمن طاقت کے، اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو خبر آ رہی ہیں لیٹسٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم ایک اجلاس بلائیں گے، اس میں لیگل ٹیم سے بریفنگ لیں گے اور دیکھیں گے کہ جو فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا آیا ہے اس کے قانونی نکات کیا ہیں اور اس پر کیسے عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری، آئینی عدالت بحران کا حل، جو کہ اب واضح ہو رہا ہے کہ آئینی عدالت بنا دی جائے گی سپریم کورٹ میں ترمیم پاکستان کے آئین میں ترمیم کر کے، اور ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلے کا بھی ایک شق اس میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شاید 5 ججز کا پینل، جس طرح آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہی والا فارمولا، وہی والا رول شاید یہاں بھی اپلائی کیا جائے گا، اور 5 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس نوٹیفائی کرے گی حکومت۔ تو ہمیں اس میں جوائن کریں گے سینیٹر علی ظفر، جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا کیا فضل الرحمان مان گئے، کیونکہ یہ جو نمبر گیم ہے اس میں فضل الرحمان صاحب بہت اہم ہے، اور ہمارے مہمان ہوں گے خرم دستگیر، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل اس سے لنک ہے جو بلاول بھٹو نے چارج شیٹ دی ہے، اور جس میں تضاد در تضاد خان صاحب کے بارے میں ہیں کہ خان صاحب کا مقصد کیا ہے۔ آج انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے، کل ٹویٹ کیا انہوں نے یحییٰ خان پارٹ 2، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیا تھی،
اور ذل شاہ کے جو قتل کے واقعے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، پولیس پہ ڈالا ہے، اور یحییٰ خان پارٹ 2 وہ کیوں کہتے ہیں اور پہلے وہ کیا کرتے رہے، اس کا ہم ایڈیٹوریل میں ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوری، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر علی ظفر صاحب نے۔ علی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ سن رہے ہوں گے بہت ساری باتیں باہر آ رہی ہیں، بہت ساری تجاویز سامنے آ رہی ہیں، آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے کہ آئینی عدالت قائم کی جائے گی ایک آئینی ترمیم کے ذریعے۔ آپ کے خیال میں، خیال نہیں بلکہ پی ٹی آئی کا کیا ہے اس پہ موقف، اگر آئینی عدالت بنا دی جائے جس سے باقی کیسز جو ہیں جتنا بیک لاگ ہے وہ نکالنے میں آسانی ہو، جو کہ دلیل دی جا رہی ہے، تو آپ کی جماعت اس بات کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ وقت درست نہیں ہے۔ عام طریقے سے بہت اہم ایک امینڈمنٹ ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن اگر اس پہ ڈیٹیل بات ہونی ہے تو اس پہ کم از کم ہر قسم کے اینگل سے دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جب بھی ترامیم آتی ہیں آئین کی تو بہت ایک دور تک آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، فیوچر کو دیکھنا پڑتا ہے، اور سارے اس کے پروز اینڈ کونز دیکھنے پڑتے ہیں، اس کے فائدے نقصان دیکھنے پڑتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں، ایک دم نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ابھی جس طرح یہ امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، اب تو خیر ناکام ہوئی، لیکن بہرحال وہ جو کوشش تھی ان کی، وہ ہماری مشاورت کے بغیر جو پاس کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، یہ بالکل بجا نہیں ہے۔ بہرحال جو میرٹس کی جب بھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آتی ہے تو ساری معاملہ کمیٹی کے پاس جاتا ہے، وہاں ڈسکس ہوتی ہے، اور پھر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں تو آپ کو ساری پولیٹیکل پارٹی، ساری سیاسی جماعتیں، سارے اسٹیک ہولڈرز کا موقف سن کے پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو کہ اس کیس میں ویسے بھی نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے میرا خیال ہے کچھ دیر پہلے سنا ہوگا آج کہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا جی سپریم کورٹ کا فیصلہ اب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی اراکین، جتنے بھی ممبرز تھے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے سمبل کے تحت انہوں نے الیکشن لڑا ہو یا نہ لڑا ہو، یا سنی اتحاد کونسل کے انہوں نے لڑا ہو ان کے سمبلز کے تحت، یا انڈیپینڈنٹ سمبلز کے تحت لڑا ہو، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز سمجھے جائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی آرٹیکل 63A ایک طرح سے ویلڈ ہے، ان کے اوپر وہ بھی پابند ہیں، اپنے پارلیمنٹری لیڈر کی جو بھی ہدایت ہو اس کے پابند ہیں۔ جس طرح میں نے سارے سینیٹرز کو ایک پارلیمنٹری لیڈر پی ٹی آئی کی سینٹ میں ہونے کی حیثیت سے میں نے لکھ دیا تھا کہ آپ نے کسی قسم کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں کرنا، اسی طرح جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں پی ٹی آئی کی نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بھی سب کو لکھ دیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی طرح کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا، کے تحت اب آپ نے کہا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے آئینی ترمیم لانے کے لیے، تو اس کی وجہ یہی فیصلہ جو بھی سپریم کورٹ کا آیا ہے، آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ جی، اس سے پہلے بھی میں ہر پروگرام پہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آرٹیکل 63A کے اوپر جو فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا وہ میرا ہی کیس تھا، اس کو ڈیفیکشن کیس سمجھتے ہیں، کہا جاتا ہے بڑا فیمس کیس پوری دنیا میں ہو گیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ آرٹیکل 63A کے تحت اگر کوئی پارلیمنٹری لیڈر کی ہدایت کے برخلاف ووٹ کرے گا تو اس کا ووٹ نہ صرف نااہل ہوگا بلکہ اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو 2/3 میجورٹی ہو نہیں سکتی۔ ایک کنفیوژن تھی ایک وقت کہ یہ جو سنی اتحاد کے کچھ ممبرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو حکومت توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، کیا وہ ٹوٹ جائیں گے؟ لیکن اب وہ جب کلیریفیکیشن آ گئی ہے سپریم کورٹ کی میجورٹی کی 8 ممبرز کی، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹری پارٹی کے ممبر سمجھے جائیں گے۔ لیکن آرٹیکل 63A کی جو تشریح کی گئی تھی اس پہ تنقید بھی بہت ہوئی، اور اس کو کہا گیا کہ آئین ری رائٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کو ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے اس وقت۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، ٹائمنگ کی آپ نے بات کی ہے
کہ اس آئینی ترمیم کی ٹائمنگ اگر آپ ظاہر ہے آپ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے اور زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، ہسٹری میں آپ دیکھیں ہر معاملے پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹائمنگ مناسب نہیں تھی، تو ظاہر ہے یہ تو ان اینڈنگ ایک ڈیبیٹ ہے نا. لیکن کیا جو ٹائمنگ اس وقت سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی ہے اس وقت جب کہ پارلیمنٹ مسلسل اجلاس میں ہے اور کسی وقت بھی ہم سن رہے ہیں کہ آئینی ترامیم ٹیبل کی جا سکتی ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ، این اس وقت ہفتے والے دن چھٹی جو ہوتی ہے اکثر سپریم کورٹ میں، اس دن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آنا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ وہ یہ آئینی ترمیم پی ٹی آئی کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں کو نہیں کرنے دے گی؟ کیا یہ انٹرپریٹیشن اس طرح کی جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ یہ پی ٹی آئی کے فیور میں سپریم کورٹ نے ہفتے کے دن یہ آرڈر فرما دیا جب پارلیمنٹ کنسیڈر کر رہا تھا آئینی ترمیم. میرا خیال ہے یہ میں اس کو اس طرح کچھ دیکھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں، یہ یقینی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے آئین کی حفاظت کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کیونکہ ایسا اقدام نہ ہو جائے جو بعد میں جا کے ایک طرح سے کانسٹیٹیوشنل ایک آئینی کرائسس ملک میں پیدا ہو جائے ایک اور، اس چیز کو دیکھتے تو مطلب یہ اس کا مطلب ہے کہ ٹارگیٹڈ روکنے کے تو لیے وہ مستقبل کے اس بحران سے بچنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ فوری فیصلہ دیا، ورنہ تو الیکشن کمیشن کا یہ اپلیکیشن تو کئی دنوں سے پڑی ہوئی تھی، 2 دن بعد بھی فیصلہ آ سکتا تھا، آج آنا تو اس کا مطلب ہے ٹائمنگ سپریم کورٹ نے دیکھ کے طے کی ہے خطرہ محسوس کرتے ہوئے. جی بالکل، کوئی شک نہیں اس میں مجھے کہ سپریم کورٹ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہاں ایک آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ شاید یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی کنفیوژن میں یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کلیریفیکیشن ایشو کی کہ یہ نہ ہو کہ کل کو سپریم کورٹ کو بلیم کیا جائے یا ان پہ الزام لگایا جائے کہ آپ کی ججمنٹ میں چونکہ ابہام تھا اس لیے ہم نے یہ کر لیا. اور یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے آج فٹافٹ یہ ججمنٹ، اس میں کوئی شک نہیں مجھے کہ یہ ٹائمنگ سپریم کورٹ نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آج صبح جب ہم سب اٹھے تھے تو ہم نے یہی اخباروں میں پڑھا تھا کہ آج یا کل یہ آ رہی ہے، ترامیم لے کے آ رہے ہیں، اور یہ کافی دنوں سے چل بھی رہا تھا ڈیبیٹ کہ آ رہی ہے نہیں آ رہی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے آ رہی ہے، ہماری انفارمیشن تھی کہ ضرور کوشش ہو رہی ہے اس طرح کی امینڈمنٹ لانے کی. تو سپریم کورٹ نے یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے اور اسپیشلی جو آج کا پروسیڈنگز تھی ان کو دیکھتے ہوئے یہ آرڈر پاس کیا. یہ تو بالکل درست بات ہے، لیکن ان کا موٹیو جو ہے، مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ کل کو ان کی ججمنٹ کی وجہ سے اگر کوئی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو اس کو روک لیا جائے. ٹھیک ہے، تو موٹیو سپریم کورٹ کا آپ نے بیان کیا بہت اچھا کلیئرٹی کے ساتھ.